الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ 11 ذی الحجہ 1441 ہجری 2 اگست 2020 شنبہ یوم الاحد سنڈے۔ بزرگوں کے واقعات کا سلسلہ جاری ہے، اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی سماعت فرمائے۔ میں نے اس کے پہلے والے آڈیو میں یہ پیش کیا کہ آپ کے شہزادوں کے ساتھ رعایت کی تو آپ نے حضرت عمر بن عاص پر سرزنش فرما دی۔ شہزادوں کے ساتھ تو چھوڑیے، آپ اپنے ساتھ بھی رعایت کو برداشت نہیں کر، میرے ساتھ بھی نرمی نہیں۔ یہ واقعہ بھی سماعت فرمائے، جھوم اٹھے گا دل انشاءاللہ۔ کیا کیسے لوگ تھے، کیا تھے یہ لوگ، ہمارے اسلاف۔ اللہ اکبر۔ حضرت یہ واقعہ بھی اسی فیضان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صفحہ نمبر 324 جلد نمبر 2 پر لکھا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا امام شعبی جو ہیں یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے عہد کے قانون داں بزرگ صحابی، چاروں آسمانی کتابوں کے بہت بڑے عالم حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں کچھ معاملہ ہو گیا۔ اب دونوں اس معاملے کا فیصلہ کروانے کے لیے مدینہ منورہ کے جو جج تھے، عدالتی جج جو تھے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی ہیں، ان کے پاس پہنچ گئے، ان کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا اور فوراً حضرت عمر فاروق نے کہا، زید ہم لوگ تمہارے پاس اپنا ایک مقدمہ لے کر آئے، اس کا فیصلہ تم کر دینا۔ آپ نے پہلے بتا دیا، فیصلہ کرانے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت جو جس جگہ بیٹھے ہوئے تھے، چادر مطلب بستر بچھا ہوا تھا، اس پر آپ بیٹھے تھے، آپ نے کہا یا امیر المومنین آپ یہاں آئیے، یہاں آ کر بیٹھیے۔ امیر المومنین تھے نا، تھوڑی سی عزت دے دی، آپ آ کر بیٹھیے، یہاں پر میرے پاس بیٹھ جائیے، اس بستر پر بیٹھیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ پہلی چیز ہے جو تم نے ظلم کر دیا، یہ ظلم کر دیا تم نے۔ میں اپنے مدعی کے ساتھ آیا ہوں، ہم دونوں کا مقدمہ چل رہا ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا، برابری کرو، میں الگ نہیں، میرے ساتھ کوئی رعایت نہیں، کوئی نرمی نہیں، میں اس کے ساتھ مقدمہ لے کر آیا ہوں، غلط چیز نہیں چلے گی، میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا۔ اللہ اکبر۔ ساتھ میں بیٹھے، خود اپنے بارے میں کہیے، کوئی اور کے لیے نہیں، اپنے لیے۔ حضرت ابی بن کعب نے اپنا مدعا رکھا، حضرت فاروق اعظم نے انکار کیا۔ اب طریقہ یہ رہے اسلامی شریعت میں کہ جو انکار کرے وہ یا تو گواہ پیش کرے یا قرآن پاک کی قسم کھائے، اللہ عز و جل کی قسم کھائے اور پھر فیصلہ وغیرہ ہوتا ہے۔ یعنی جو انکار کرے اسے قسم کھانا ہے۔ آپ نے حضرت ابی بن کعب نے دعویٰ پیش کیا، حضرت عمر فاروق نے انکار کیا، اب وقت تھا کہ آپ قسم کھائیں۔ حضرت زید بن ثابت جو حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا ادب رکھنا چاہتے تھے، آپ کی عظمت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، آپ کا وقار قائم رکھنا چاہتے ہیں، آپ نے جو صحابی حضرت ابی بن کعب آئے تھے ان سے کہتے ہیں کہ امیر المومنین کو جانے دو، ان کو قسم کھانے مت بولو۔ میں نے آج تک کسی کے لیے نہیں کہا، آج ان کے لیے کہہ رہا ہوں، ان کو چھوڑ مت بولو، کچھ اور طریقہ نکال لیتے ہیں، ان کے لیے رعایت کر دو، قسم کھانے سے مت بولیے، قسم کھانے کے لیے۔ ابھی آپ یہ کہہ رہے ہو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً قسم کھا لی، فوراً قسم اٹھائی کہ یہ میں نے ایسا نہیں، مطلب اب اس مقدمے مدعی دعوے کے خلاف قسم کھا لی، فیصلہ آپ کے حق میں ہو گیا۔ فیصلہ ہوا، اس کے بعد آپ نے فوراً حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آج کے بعد تم کوئی فیصلہ نہیں کر پاؤ گے، آج کے بعد کوئی فیصلہ نہیں کرو، تمہیں معزول کرتا ہوں، سسپینڈ کرتا ہوں، میں یہاں پر مدعی بن کر آیا ہوں،
ہم مقدمہ لے کر آئے, تم میرے لیے رعایت کرتے ہو, مجھے کہتے ہو بستر پر بیٹھوں آ کر. نہیں, غلط ہے. جو بھی آئے سب ایک رہیں گے, ساری مساوات, کسی کے ساتھ کوئی اونچ نیچ کا فرق نہیں ہونا چاہیے. آج تمہیں معذول کرتا ہوں. دوسری بات یہ کہ قسم کھانے کا جو طریقہ ہے, تم کہتے ہو مدعی سے کہتے ہو کہ میں قسم نہیں کھاؤں, چھوڑ دیا جائے, میرے ساتھ رعایت کی جائے, نہیں چلے گا, یہ بھی نہیں چلے گا. یہ دو چیزیں تم نے کی ہے جو ایک جج کو, ایک فیصلہ کرنے والے کو نہیں کرنی چاہیے. معذول, یہ دیکھیں, یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اپنے ساتھ رعایت ہوئی تو اس کو بھی برداشت نہیں. سب کے ساتھ ایک دم سب ایک جیسے ہیں. آج کوئی کر کے دکھا دے کسی منسٹر پر, ارے منسٹر تو بہت دور ہے, ایم ایل اے, اس کے بعد نیچے کارپوریٹر تک پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا, اڑتے ہیں. وہ ان کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہوتے ہیں. ارے میری تو فلاں تک پہنچے, بنداس رہو, کیا کرنے کا ہے. یہ سب بمبئی میں یہ سب زبان استعمال, بمبئی تو چھوڑیے, ہر جگہ چھوٹا موٹا گاؤں وہاں بھی یہی حال ہے. آئے دن واقعات آتے ہیں کہ فلاں پنچایت کے چودھری صاحب کے بیٹے نے یہ کر دیا ہوگا, بچ کے نکل جاتے, کچھ نہیں, ڈر ہی نہیں ہوتا ہے, کیونکہ پولیس ساتھ میں, کورٹ ساتھ میں, سب کچھ سیاں بھے کوتوال, تو اب ڈر کاہے کا, یہ کہاوت ہے نا. اب تو اپنے جانکاری والے فلاں جگہ کے منسٹر ہیں, اب کیا ڈرنا. اور یہاں تو خود اپنے ساتھ ذرا سی رعایت ہوئی تو معذول کر دیا آپ نے. تو یہ اگر ساری لوگوں میں آ جائے نا, یہ ساری چیزیں آ جائے, تو ایک نظام, ایک سسٹم بدل جائے, پوری کمیونٹی, پوری جو سوسائٹی ہے سب چینج ہو جائے. پر یہ سب آئے کب, کہاں سے آئے؟ اللہ توفیق عطا فرمائے. جو ہمارے بڑے ہیں, جو ہماری اس ملک میں بھی جو حکومت کر رہے ہیں انہیں بھی, اور جو ہمارے مسلم حکمران ہیں ان کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ مساوات اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھیں, اڑے نہیں, ڈرے اللہ سے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا, یہ جو میں نے کہا رشتہ داروں کا یہ حال تھا کہ آپ نے تمام گورنرز کو, ججز کو حکم دے دیا تھا کہ اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو کوئی عہدہ نہیں دو گے. یہ آپ یعنی کہ عہد و پیمان کروا لیتے تھے, کانٹریکٹ لے لیتے تھے کہ اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو کوئی عہدہ نہیں دو گے. کیا ہے یہ کتنا بڑا, یعنی آج تو یہی ہوتا ہے کہ ایک بن گیا, کچھ عہدے پر پہنچ گیا, اب تو پورے اس کے گھر والے ہی یہاں وہاں کہیں نہ کہیں تو لگتے رہیں گے. جو کیپیبل ہے, جو اس لائق ہے کہ اس پوسٹ پر پہنچ سکے, وہ تو بیچارہ کہیں نظر ہی نہیں آتا, دوسرے گھر والے ہی پہنچ جاتے ہیں. آپ نے حکم دے دیا اپنے رشتہ داروں کو عہدہ نہیں دو گے. اچھا, قاضیوں کے ساتھ تو یہ اپنے رشتہ دار, جو ان کے خود کے رشتہ دار تھے, ان کا کیا حال تھا. اللہ اللہ اللہ. آپ کے بیٹے ہیں حضرت عمر بن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, آپ نے ایک اونٹ خریدا, اونٹ کو پالا, کچھ عرصے رکھا, یہاں چراگاہ میں چرایا وغیرہ سب کچھ ہوا. اب جو ہے وہ اونٹ بڑا تندرست اور بہت فربا وغیرہ ہو گیا, بہت اچھا بن گیا. بازار میں بیچنے کے لیے لائے, بازار میں لائے, اچھی قیمت آنے جیسا ہو گیا معاملہ. وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ گھومتے تھے بازار میں, چکر لگا لیتے تھے, ہمیشہ کبھی بھی پہنچ جاتے تھے, پکارتے بھی تھے کہ بازار کے مسائل سیکھو, کوئی حرام میں نہ پڑ جاؤ, مسائل سیکھو, علم حاصل کرو. پہنچ گئے بازار میں, اس دن بھی دیکھا اتنا خوبصورت اور تندرست اونٹ, پوچھا کس کا ہے, آپ کے صاحبزادے آ گئے حضرت عبداللہ ابن عمر, یا امیر المومنین میرا ہی یہ اونٹ. اتنا اچھا کیسے ہو گیا, اتنا فربا, اتنا تندرست کیسے؟ حضور میں اس کو چراتا تھا, وہاں پر چراگاہ میں اسے چھوڑ دیتا تھا, یہ چرتا تھا, تو اس سے مطلب اس کے پیچھے میں نے تھوڑا محنت بھی کی ہے. اور سارے لوگ یہی کرتے ہیں, سارے لوگ اسی جگہ چراتے ہیں, میں بھی چراتا تھا. اچھا, سارے لوگ چراتے ہیں, ارے سارے لوگ اپنے اونٹوں کو وہاں سے ہٹا لیتے ہوں گے,
یہ سوچ کر کہ دیکھو امیر المومنین کے بیٹے کا اونٹ ہے، یہ فاروق اعظم کا بیٹے کا اونٹ ہے، اس کو اچھے سے کھا پی لینے دو اور اپنے اونٹوں کو بعد میں کھلا لیں گے، اس کو تندرست ہو جانے، مطلب یہ اپنے بھوک مٹا لے، اس کے بعد ہم اپنے اونٹ وغیرہ چرا لیں گے، اپنے جانور چرا لیں گے۔ لوگوں نے تمہارے ساتھ رعایت کی ہے کہ تم میرے بیٹے ہو، امیر المومنین کے بیٹے کا اونٹ ہے، یہ سوچ کر اس کو چھوڑ دیتے تھے لوگ، ہٹ جاتے تھے اس جگہ سے۔ تو اب یہ تم نے نہیں کیا ہے، لوگوں نے تمہارے ساتھ نرمی کے تمہارے ساتھ رعایت کی ہے، تو اب جتنا بھی تم نے اس پر پیسے، جس پیسے میں قیمت میں اسے خریدا ہے، اس کو بیچو اور صرف جو قیمت تم نے لگائی ہے وہ قیمت اپنے پاس رکھو اور سارا کا سارا پیسہ بیت المال میں جمع کرا دو، اس کے اوپر کا جو پیسہ ہے وہ جمع کرو، باقی تمہاری جو قیمت ہے وہ لے لو، باقی پیسہ پورا بیت المال میں مسلمانوں کے لیے جمع کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بیٹے کے ساتھ معاملہ ہے، کوئی کر کے تو اب یہ پھر میں رونا شروع کروں، وہ بات نہیں یار، کتنا روئیں، کیا کیا کریں، یہ ان کے واقعات پڑھ کر سن کر ضمیر جو ہے نا ہل جاتا ہے کہ ہم کیا ہیں، کیا ہیں ہم۔ اللہ اللہ اللہ۔ آئیے ایک اور سنا دیتا ہوں بیٹے کا یہ معاملہ، بیوی کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ ساری کتابوں میں حوالے نہیں دے رہا ہوں، بس اب روانی میں بولتا جا رہا ہوں، حوالے میں سب لکھ کر رکھا ہے، ساری چیزیں ہیں۔ بیوی کے ساتھ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ آپ کی ایک، یعنی جو بیوی تھی انہوں نے ایک عطر خریدا برتن میں، اچھا برتن، اس میں عطر بھر کر روم کا جو ایلچی ایک مرتبہ آپ کے عمر فاروق سے ملنے کے لیے آیا، آپ نے اس کو دیا کہ یہ جا کر روم کے بادشاہ کی بیوی کو دے دینا، عطر خوشبو وغیرہ تھی، برتن میں جمع کر کے دے دیا۔ کچھ پیسوں کا تھا، 1 درہم یا 1 دینار کا کچھ اس طریقے سے تھا، خریدا، عطر لیا، تحفہ بھیجا دیا۔ اب جو وہاں پر پہنچا تو روم کے بادشاہ کو بڑا پسند آیا، اس نے کیا کیا، جو برتن تھا وہ عطر وغیرہ اس میں سے خالی کر کے اس برتن میں ہیرے جواہرات بھر دیے، برتن بھر کے اپنے ایلچی کے ہاتھ سے بھجوایا، وہ ٹائم لگا ہوگا آنے جانے میں، وہ لے کر آ گیا۔ اب اس برتن میں وہی جو خوبصورت سا ڈبہ تھا، اس میں اب ہیرے جواہرات، موتیاں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی وقت کمرے میں اب حجرے میں آئے، دیکھا کہ ہیرے جواہرات ہیں، پوچھا یہ کہاں سے آ گیا؟ کہا میں نے روم کی بیوی کو عطر بھیجا تھا، روم کے بادشاہ کی بیوی کو، اس نے مجھے یہ عطر کے بدلے میں ہیرے جواہرات بھیجی۔ اچھا یہ ہو رہا ہے، کتنے کا عطر خریدا تھا؟ کچھ 1 درہم یا کا کچھ تھا، ٹھیک ہے، یہ 1 درہم لو، اور یہ سارا کا سارا جو ہیرے جواہرات ہیں سارا کا سارا بیت المال میں واپس جمع کرا دو۔ سارا جمع کر دیا، کچھ نہیں، یعنی نہ بیوی بچے کسی کے ساتھ کوئی روح رعایت، کوئی بڑاپن ہونے ہی نہیں دینا ہے۔ یہ ہے خلیفہ، یہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی خلافت، اپنے خاندان والوں کے ساتھ بھی کوئی نرمی نہیں، خود کے ساتھ یہ حال تھا تو پھر تمام سب کو یہی حکم دے کر رکھا تھا کہ کسی کے ساتھ کوئی نرمی نہیں، کوئی روح رعایت نہیں، کوئی کسی کو دیکھ کر کے، منہ دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا ہے، جیسے بولتے ہیں نا منہ دیکھ کر بات ہو، وہ نہیں چلے گا یہاں پر، سب کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ، سب کے ساتھ ایک سلوک، سارے برابر ہیں۔ اس طریقے سے آپ کی حکومت چل رہی تھی، اس طریقے سے آپ کی حکومت چلتی رہی، آپ کے گورنر بھی ویسے رہے، آپ کے جج بھی ویسے رہے۔ تو انشاءاللہ آپ کی واقعات اور جو ہیں اس کے بعد آگے کے آڈیو میں سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں سننے، یاد رکھنے، دوسروں تک پہنچانے، اور کاش ہم عمل کر سکے، پروردگار مجھے بھی آپ کو بھی عمل